بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاہِيمَ، اور جب جگہ متعین کر کے دی ہم نے ابراہیم کو مکان البیت، جگہ کعبہ کی، اللہ تشرک بھی شیئا، یہ کہ نہ شریک کرو میرے ساتھ شیئن کسی چیز کو، وطہر بیتیا، اور پاک رکھو میرے گھر کو، للطائفین، واسطے طواف کرنے والوں کے، والقائمین، اور واسطے قیام کرنے والوں کے، والرکع السجود، اور واسطے رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا، یأتوک رجالا، آئیں گے تیرے پاس پیدل، وعلی کل ضامر، اور ان پر ہر دبلی سواری کے، یأتینا من کل فج، آئیں گے ہر کشادہ راہ سے، امیکن، دور والے، وَإِذْ بَوَّأْنَا، حصہ ثانی برائے نفی شرک فعلی، شرک فعلی پر مفصل بات ہو گئی کہ اس میں 4 عنوان ہیں سمجھانے کے لیے، جن میں 2 عنوان شرک کے ہیں اور 2 عنوان توحید کے، لیکن سمجھانے کے لیے عنوان اربعہ شرک فعلی کے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ ان میں ایک عنوان ہے تحریمات اللہ، اللہ تعالی کی حرمتیں، یعنی اللہ تعالی نے اپنے گھر کے ادب کے لیے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا بطور ادب کے، جیسے حرم، کعبہ، حدی، ان کے آداب ہیں کہ حرم میں شکار نہیں کر سکتے، اور گھاس درخت نہیں کاٹ سکتے، اسی طرح حدی کے آداب ہیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ تحریمات اللہ، اور اس کے مقابل ہے تحریمات عباد، کہ جیسے اللہ تعالی نے اپنے گھر کے آداب مقرر کیے، اسی طرح مشرکین وہ بھی اپنے درباروں کے آداب مقرر کرتی ہیں، اور اس میں بھی یہی ہے کہ دربار کی حدود کے درخت نہیں کاٹنے، اور بعض جانور ہوتے ہیں جو بابے کی تحویل میں سمجھے جاتے ہیں کہ یہ گائے، بھینس، کبوتر، یہ بابے کی رضامندی کے لیے چھوڑے گئے، لہذا ان کے لیے بھی حرم کے حدی کی طرح مشرکین نے احکام مقرر کیے ہوتے ہیں
کہ بابے کے دربار کی گائیں اگر کسی کے کھیت میں آئیں تو ان کو نہیں چھیڑنا. اسی طرح دودھ کے اور دیگر احکام مقرر ہوتے ہیں تو یہ ہیں تحریمات العباد. نیازات اللہ، اللہ کے نام کی تقرب کی نظر نیاز، منت منوتی. اور نیازات عباد بندوں کے تقرب کے لیے منت منوتی اور نظر نیاز. تو یہ 4 عنوان ہو گئے. ان میں تحریمات اللہ کا حکم ہے، ان کو باقی رکھو، اور یہ حقیقت میں توحید ہے. اور تحریمات عباد کا حکم ہے کہ ان مصنوعی حرمتوں کو توڑ دو. یہ شرک ہیں. اور نیازات اللہ النذور للہ، ان کا حکم ہے ایفا، پورا کرو، اور یہ توحید ہے. اور غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز، منت منوتی، اس کا حکم ہے کہ یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے، اس لیے اس کے قریب مت جاؤ. تو 2 عنوان تو توحید کے ہیں، تحریمات اللہ بھی اور نیازات اللہ بھی. اور ان کے مقابل جو 2 عنوان ہیں یہ شرک کے ہیں. تو اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے عنوانات اربع للشرک الفعلی. ایک بات یہ ذہن میں رکھو. دوسری جو جہاں سب سے اہم اور باریک بات ہے وہ ہے تحریمات عباد اور نیازات عباد میں فرق. تحریمات عباد یہ مقابل کس کے ہیں؟ تحریمات اللہ کے. اگر ابھی جو میں نے بیان کیا یہ سمجھ آ گیا تو پھر فرق آسان ہے. اور اگر یہ سمجھ نہیں آیا تو ان کو بڑے بڑے حضرات نہیں سمجھے. تو تحریمات عباد میں مشرک کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو چھیڑنے میں بابا ناراض ہوگا. جیسے بحیرہ، صائبہ، سانڈ چھوڑتے تھے اور ان پر سواری کرنا، ان کا دودھ نکالنا، تو ان کے چھیڑنے سے بابا ناراض ہوگا. اور جو نیازات عباد ہیں ان میں مشرک کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس میں کھانا اور اس چیز کو بابے کے نام پہ لوٹانا سے بابا خوش ہوگا. تو یہ عقیدے کا فرق ہے. تو جہاں مشرک چھیڑنے کو تقرب سمجھ، نہ چھیڑنے کو تقرب سمجھ رہا ہے تو اس کا حکم ہے چھیڑو، یہ تحریمات ختم کر دو. اور جہاں مشرک نہ چھیڑنے کو تقرب سمجھ رہا ہے، چھیڑنے کو اور کھانے کو 11ویں شریف 12ویں شریف، تو اس کو فرمایا یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے. تو یہ فرق ہے تحریمات عباد اور نیازات عباد میں. دونوں الگ الگ چیزیں. تو جہاں پر یہ 4 عنوان آئیں گے، پھر یہ ہے کہ اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ جو تحریمات عباد ہیں
اس کا تعلق بنتا ہے شرک فی الحکم کے ساتھ، جس کو ہم شرک فی الحکم کہتے ہیں۔ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ اس کو تحریمات عباد سے تعبیر کرتی ہیں، لیکن بات وہی ہے شرک فی الحکم۔ تو جہاں پر وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ سے نفی شرک فعلی کا بیان ہوگا اور دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم۔ بوّأنا کا معنی جگہ معین کی، کعبۃ اللہ تو یہ اول بیت وضع للناس، تو زمین پہ سب سے پہلا گھر ہے، لیکن اس کی دیواریں نشانات مٹ چکے تھے، اوپر مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا۔ تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو جب تعمیر کا حکم دیا تو نیچے جو دیواریں تھیں وہ اس تک نشاندہی کی اور ایرے متعین کیے، جس کو تعبیر کیا گیا بوّأنا۔ اوپر مٹی تھی، نیچے بنیادیں تھی، تو مٹی کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تھے، ہم نے انہیں جگہ معین کر کے دی۔ تمہارے مردے نیچے سے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اوپر زندہ نبی کو اللہ نے جگہ معین کر کے دی، نیچے بنیادیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، بنیادیں کعبہ کی، اور حکم دیا اللہ تشرک، یعنی کعبہ یہ مرکز توحید ہے، مشرکین پر تعریض ہے کہ حضرت ابراہیم تم ابراہیمی کہلواتے ہو اور کعبہ کے اندر بابے رکھیں اور شرک کرتے ہو، حالانکہ ابراہیم جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ نہ شریک کرنا میرے ساتھ کسی چیز کو۔ شیئن کا معنی پتھر نہیں، شیئن مادتن عام ہے، پھر نکرہ ہے، پھر سیاق نفی میں ہے، تین تعمیمیں ہیں۔ تو شیئن، نبیًا او ملکن، کسی چیز کو بھی شریک نہ کرنا۔ بطہر، اور پاک رکھنا میرے گھر کو، للطائفین، واسطے طواف کرنے والوں کے۔ تطہیر دو قسم پہ ہے، ایک تطہیر نجاسات حسیہ، دوسری تطہیر نجاسات معنویہ۔ تو طاہر عام ہے، حسی نجاسات انجاس، کوئی بھی نجاست ہو، اور دماء خون وغیرہ، اور مانوی کفر شرک اور بدعات۔ آپ کے پاس قرطبی کا حوالہ لکھا ہے، ھذا امر باظہار التوحید فیہ، مطلب کہ کعبہ مرکز توحید ہے، اس کو پاک رکھنا شرک سے، بدعت سے
اور ظاہراً باطناً حسن معنن اسے پاک رکھنا طائفین کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، نمبر 2 قیام کرنے والوں کے لیے، بررکع، اور نمبر 3 رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، نمبر 4 سجدہ کرنے والوں کے لیے، موحدین کے لیے، جو میرے گھر کا طواف کرنے والے ہیں، جو میرے سامنے قیام کرنے والے ہیں اور میرے رکوع سجدے کرنے والے ہیں، ان کے لیے کعبہ صاف اور پاک رہے۔ بَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا، یاتوک رجالا، اذن فی الناس پہ بحث ہے کہ یہ خطاب کس کو ہے۔ بعض مفسرین نے اقوال ذکر کیے کہ اذن کا خطاب حضرت ابراہیم کو ہے، اور صورت آذان یا تعظیم یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کریں لوگوں میں حج کا۔ تو وہاں لوگ تو تھے نہیں، تو حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ یا اللہ میں کس کو اعلان کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کریں اور آپ کی آواز میں پہنچاؤں گا جہاں پر بھی لوگ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے، وہاں کعبہ کے ساتھ بڑا پہاڑ ہے، اور اعلان کیا حج کا۔ تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کی وہ آواز جہاں تک کوئی لوگ تھے، ماؤں کے پیٹوں میں تھے، ان کے کانوں تک بھی پہنچی، اور عالم ارواح میں بھی پہنچی، اور ہر پتھر ریت کے ذرے تک بھی پہنچی۔ تو جن انسانوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تو اتنی مرتبہ انہیں حج کی توفیق ہوگی اور وہ حج کریں گے۔ تو اذن فی الناس بالحج، اس کا یہ معنی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اچھا اس سے روافض اور بریلویوں نے کئی مسائل اخذ کیے کہ دیکھو غائبین کو پکارنا یہ بھی ثابت ہو گیا، اور نمبر 2 حضرت ابراہیم کی آواز دور سے سننا بھی ثابت ہو گیا۔ تم کہتے ہو دور سے سماع کا قائل مشرک ہے، تو جہاں سے حضرت ابراہیم کی آواز دور سے سنی گئی تو شرک کیسے ہے دور سے سننا؟ تو پہلی بات ذہن میں رکھے کہ یہ تو کشید کاری ہے۔ اگر اسی قول کو لیا جائے تب بھی یہ خرق عادت ہے، اور خرق عادت میں بندوں کی طاقت جب تصرف نہیں ہوتا۔ خرق عادت یہ آواز آپ اعلان کریں اور یہ آواز اللہ اپنی قدرت سے پہنچائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ خرق عادت میں فاعل کون ہے؟ اللہ۔ تو اس کو غیبانہ پکار پر یا دور کے سما پر استدلال کرنا
فوق الاسباب، تو یہ جہالت ہے. فوق الاسباب اور تحت الاسباب کی بات تب ہے کہ یہ مخلوق کا تصرف ہو. جب یہ تصرف الہی ہے خرق عادت، تو اس سے یہ سمجھنا کہ مخلوق دور سے سنتی ہے یا غیبانہ پکارنا جائز ہے، تو یہ مبنی بر جہالت اور لڑ پارٹی والا استدلال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تفسیر ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بعد کے اقوال ہیں. اب اقوال کی بنیاد کیا ہے؟ تو زیادہ قرینہ قیاس اسرائیلیات تھی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفسیر منقول نہیں، بعد کے لوگوں کے اقوال ہیں. تو اب وہاں جو بعد والے لوگ ہیں، حضرت ابراہیم کے پاس تو نہیں کھڑے تھے اذن فی الناس، تو انہیں کس نے بتایا کہ حضرت ابراہیم کو یہ حکم ہوا؟ تو ظاہر بات ہے قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں. تو بعد والوں کو کس نے بتایا؟ حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے اور اللہ نے جو فرمایا، ابراہیم نے جو فرمایا، تو اس کی کوئی سند ہونی چاہیے. تو اس کا ماخذ اسرائیلیات ہو سکتی ہے، کوئی براہ راست سند نہیں. اس لیے جو ذمہ دار محققین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اذن فی الناس بالحج، یہ خطاب ابراہیم کو ہے ہی نہیں، یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. حضرت ابراہیم کی بات ختم ہو گئی. اذ بوأنا لإبراہیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. اور اذن فی الناس کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور یہ اعلان ہوا حجۃ الوداع پر. تو اس کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے ہی نہیں. آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے کہ بعض حضرات نے تو اللہ تشرک کا خطاب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب مراد لیے. تو پھر مکان البیت تک ختم ہو جائے گا. اللہ تشرک کا خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. وہ آپ کے پاس لکھا ہے ان الخطاب لإبراہیم تم عند قولہ السجود. سجود پہ حضرت ابراہیم سے خطاب مکمل ہو گیا. آگے ثم خاطب اللہ محمدن، پھر اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا. فقال وأذن فی الناس بالحج اعلمہم ان علیہم الحج. وقول ثالث، تیسرا قول ہے کہ اللہ تشرک کا خطاب بھی نبی پاک کو ہے. مخاطبۃ للنبی بہذا قول اہل النظر، یہ اہل ناظر محققین کا قول ہے. کیوں؟ لأن القرآن انزل علی النبی فکل ما فیہ من المخاطبۃ فہی لہ. قرآن نبی پاک پہ نازل ہوا تو ہر خطاب ظاہراً جب ہوگا تو اس کے مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ہاں اگر اس کے خلاف کوئی دلیل موجود ہو تو پھر دوسروں کی طرف پھیرا جائے گا. یہ قرطبی ہے. تو بہرحال یہاں آگے پھر آپ حسن بصری کا قول لکھا ہے کہ اذن فی الناس بالحج کلام مستانف، یہ الگ کلام ہے. اور مامور بحاظت تعظیم محمد،
اذن کی تعزین کا جو حکم ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. امر ان یفعل ذلک فی حجۃ الوداع، یہ حکم ہے حجۃ الوداع کو اعلان کر دیں. تو حاصل کیا نکلا؟ میں نے کہا کہ اذن کا خطاب ابراہیم کو مخاطب سمجھنا اس کی کوئی بنیاد نہیں. اقوال ہیں لیکن اقوال پر سوال یہ ہے کہ یہ اقوال والے کہاں تھے، انہیں کس سورس کیا ہے، کس نے انہیں بتایا کہ اللہ نے یہ حضرت ابراہیم کو کہا اور ابراہیم نے یہ کہا اور اس طرح بلندی پہ سوار ہوئے. تو اس کی دلیل چاہیے. یہ ایسے ہے جیسے آپ کے شارحین حضرات حدیث کا حل کرنے سے پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ واقعے دو ہیں، یا متعدد تعدد واقعہ پر معمول ہے. تو تعدد واقعہ کے لیے دلیل درکار ہے. تو یہاں حضرت ابراہیم کے اس اعلان کی دلیل اور ماخذ کیا ہے یہ کہیں بھی مذکور نہیں ہے. اور یہاں جو مسئلہ ہے اذن کا ظاہر خطاب چونکہ آپ مخاطب ہیں قرآن کے تو یہ آپ ہی کو خطاب بن رہا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اسی اطلاع کی وجہ سے آئیں گے تیرے پاس رجالن پیدل، بالا کل ضامرن اور اوپر ہر دبلی سواری کے. بزرگا کوئی تھوڑا ہاتھ ہلا، تیری بھی قسمت ہماری بھی قسمت. بالا کل ضامرن یاتینا من کل فج عمیق، آئیں گے ہر فج. کل کے سبق میں گزرا فج کہتے ہیں کشادہ راہیں جو پہاڑوں کے درمیان میں، عمیق گہرائی کو کہتے ہیں. پنجابی میں معنی بہترین ہے ڈونگیرا، ڈونگے پینڈے، ڈونگے پینڈے، ڈونگیرا یہ پنجابی معنی ہے. اور دور دراز لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ حاضر ہوں اپنے منافع کو. اول نیازات اللہ کا بیان، منافع لَهُمْ اپنے منافع کو، وَيَذْكُرُوا اسم اللہ اور یاد کریں نام اللہ کا، فی ایام بیچ ایام مقررہ کے، معلوم شدہ کے. اور وہ کیا ہیں ایام؟ 10، 11 اور 12. یہ 3 دن قربانی والے. یذکروا اسم اللہ فی ایام، ایام جو معلوم ہیں ان میں اللہ کا نام ذکر کریں. اور مراد کیا ہے؟ جانوروں پر. علی ما رزقہم، اوپر ان کے کہ اللہ نے عطا کیا ان کو، من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام پالتو جانور، بہیمۃ الانعام ڈنگر پالتو. تو قربانی کے مسائل کی طرف بھی اشارہ کیا کہ قربانی کس کی ہوگی؟ پالتو جانوروں کی ہوگی، پالتو چوپایوں کی ہوگی. انعام پالتو جانور ہیں، حلال پالتو. تو بہیمہ، بہیمہ بھی چوپایا ہے، انعام بھی. تو مطلب ہے جو پالتو اور گھریلو جانور ہیں ان کی قربانی. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کی نظریں، قربانی، ہدی.
تو یہ نذور اللہ کا بیان ہے، نیازات اللہ کا. تو ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی نہیں ہے، وحشی جانور ہیں ان کی قربانی نہیں. قربانی کیا ہوگی؟ من بہیمۃ الانعام. اور یہاں پر جو غیر مقلدین ہیں وہ بہت شور ڈالتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں، کٹے کی قربانی نہیں. تو یہ ان کی جہالت ہے. بھینس من جنس البقر، جاموس من جنس البقر. تو وہ کہتے ہیں جی سورہ انعام میں قربانی کے جانور بیان ہوئے ہیں، حالانکہ یہ بھی جہالت ہے. سورہ انعام میں حلال جانور ثمانیۃ اقسام بیان ہوئے اور وہ قربانی کا مسئلہ نہیں چل رہا. وہاں مسئلہ اور چل رہا ہے، وہاں تحریمات عباد کا مسئلہ چل رہا ہے اور مشرکین کے مفتیوں کے غلط فتووں کی تردید ہے کہ وہ جو مردہ بچہ پیدا ہوتا اس کے لیے انہوں نے الگ فتویٰ دیا ہوا تھا. اسی طرح کچھ جانور تھے عورتیں نہیں کھا سکتی، مرد کھائیں گے فلاں. تو اللہ نے فرمایا یہ جانور ہیں، بعض کے لیے حلال رکھتے ہو بعض کے لیے حرام، تو علت حرمت بیان کرو. کیا ہے ان کی علت حرمت؟ اگر اشتمال علی الارحام ہے تو پھر تو یہ سارے رحموں سے آئے تو سارے حرام ہونے چاہیے. اگر کوئی اور ہے بیان کرو. تو وہاں قربانی کا مسئلہ نہیں ہو رہا، یہاں قربانی کا مسئلہ ہو رہا ہے من بہیمۃ الانعام. تو اب سوال یہ ہے کہ گائے کی ساری قسمیں حلال ہیں یا صرف اس وقت جو مکہ میں تھی وہ حلال ہے، جب مدینہ میں تھی عرب میں؟ تو جب گائے کی ساری قسمیں حلال ہیں، چترال والی گائے بھی حلال ہے، پہاڑی جو بکری جتنی ہوتی ہے، اور سائی وال والی گائے بھی حلال ہے، پورا ٹرک وہ بھی حلال ہے قربانی کے لیے. حالانکہ غیر مقلدوں سے پوچھو یہ سائی وال ٹیکے والی گائے کی قربانی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو یہ نسل تو نہیں تھی عرب میں، یہ تو عجم کی نسل ہے. تو بھینس بھی من جنس البقر ہے، گائے کی جنس ہے. صرف یہ عجم کی گائے ہے، جیسے سائیوال آسٹریلیا کی گائے ہے. تو یہ ہیں تو گائے، لیکن ایسی گائے عرب میں نہیں، یہ الگ جنس ہے. جنس نہیں، نو. یہ الگ نو ہے لیکن ہے جنس سے بکر سے. اسی طرح بھینس یہ بھی جنس سے بکر سے ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں. اور وہی غیر مقلد قربانی کے موقع پہ بہت شور ڈالیں گے کٹے کی قربانی نہیں، لیکن کٹے کا گوشت الی آخر ہی سمیت کھاتے. تو گوشت کہاں سے پھر ثابت ہو گیا؟ بھینس کا دودھ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ تو جاموس پر غیر مقلدین اس بھینس نے غیر مقلدوں کو بالکل باندھ کے رکھ دیا اور انہیں کٹا بنا دیا کہ جاموس کا حکم قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، یہ عرب کا جانور ہی نہیں. اب جب قرآن حدیث میں صریح حکم نہیں اور غیر مقلدین اس کے دودھ سے بھی منع نہیں کر سکتے، پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تو اب پہلا سوال تو ہے قربانی تو سال میں ایک دن ہوتی ہے، 3 دن ہوتی ہے ایک دفعہ،
لیکن یہاں آپ پورا سال بھینس کا دودھ پیتے ہیں، اس پر کوئی آیت یا حدیث پیش کریں، یا بھینس کا کٹے کا گوشت کھاتی، اس پہ دلیل لیں، تو دلیل کوئی نہیں۔ تو جہاں خود کہتے ہیں کہ یہ گائے پہ قیاس کی، دودھ قیاسی ہے، اور اول من کافسا ابلیس، تو اس لیے غیر مقلدوں کو بتاؤ کہ تم بھینسوں کا دودھ یا کٹے کا گوشت کھاتے ہو، بے ایمانو، اپنے اصول کے مطابق اس کو ثابت کرو، نہیں تو تم سے بڑا ابلیس کوئی نہیں۔ اب کیسے قیاس آ گیا تمہارا؟ جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو گائے ہے، بھینس ہے، یہ من جنس البقر ہے، اور یہ بہیمت الانعام میں، اور بہیمت الانعام کی جیسے دودھ جائز ہے، جیسے گوشت جائز ہے، اسی طرح قربانی بھی جائز ہے۔ تو قربانی کا مسئلہ بعد میں، پہلے دودھ اور گوشت کا مسئلہ۔ تو علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، غیر مقلدین کا ایک طبقہ ہے غرباء اہل حدیث۔ غیر مقلدین کے 16-17 فرقے، یہ لوگوں کو کہتے ہیں نا جی فقہ نے اسلام کو تقسیم کیا ہے اور ہم امت کو ایک کر رہے، تو یہ وحدت امت کے دعوے دار 17 فرقے ہیں، اور 17 کے 17 ایک دوسرے کو کافر کہتی اور بے دین کہتی۔ یہ 4 سے بچ رہے تھے، اور 4 چوک کے 16، اور اوپر بھی ایک 17، اور ابھی جو آپ کے یہ خیبر پختون کی نئی نسل ہے، یہ 18واں ٹولہ ہے غیر مقلدین کا۔ یہ پہلے 17 پہلے موجود ہیں۔ یہ میں وہاں گیا، ان کا پشاور میں ایک مرکز ہے، تو ہم نے کتابیں لینی تھی تو ہم چلے گئے، تو وہاں ان کا شیخ الحدیث تھا اور بھی سارے اکٹھے ہوئے، بڑے خوش ہو گئے، ملے، تو ہم بیٹھ گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتی؟ تو کہتے ہیں ہم فرقوں والے نہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ میں نے کہا اہل حدیث کے 17 فرقے ہیں، آپ کس فرقے کے ساتھ ہیں؟ تو پریشان ہو گیا، کہتا ہے کہ نہیں ہم تو اہل حدیث ہیں۔ میں نے کہا بھائی اہل حدیث کے 17 فرقے، غرباء اہل حدیث ہیں، اور یہ کیا نام ہے، سنائی اہل حدیث ہیں، روپڑی اہل حدیث ہیں، روپڑی فرقہ، سنائیہ فرقہ، غرباء فرقہ، جماعت المسلمین فرقہ، جمیتی فرقہ، لشکر شیبہ، اور یہ بہت سارے پورے 17 کے 17 فرقے ہیں۔ تو آپ کس سے ہیں؟ اس سے وہ بہت شرمندہ بھی ہو رہے تھے۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ 4 سے بھاگے ہیں کہ اسلام تقسیم ہو گیا، اور 4 چوک کے 16، 4 کو 4 سے ضرب دے دو، اور ایک اوپر بھی آ گیا، وہ سپیئر پارٹ ہے۔ تو 4 سے بھاگ کے 16 سے تجاوز کر گئے۔ تو ان کا ایک فرقہ ہے غرباء اہل حدیث، انہوں نے کہا کہ انڈے کی قربانی جائز ہے، مرغی کی قربانی، انڈے کی قربانی، اور اس کا مرکز بھی کراچی ہے۔ تو انڈے اور مرغے کی قربانی جائز ہے۔ تو ان کا فتاوی ستاریہ ہے۔ استنباط بھی بڑا عجیب کیا کہ جمعے والی حدیث سے کہ انڈے جتنا ثواب ملتا ہے، مرغی جتنا ثواب ملتا ہے، اس سے استنباط کیا انڈے کی قربانی۔ تو ہم کہتے ہیں بالکل اہل حدیثوں کو تو قربانی والے کٹے والی قربانی پہ لڑ رہے ہیں اور انڈے والی کر رہے ہیں۔
تو ان سے پوچھو بہیمۃ الانعام انڈا اس میں ہے یا بہیمۃ الانعام میں مرغی ہے یا مرغا؟ اب یہ بھی پوچھنا ہوگا کہ کبوتر کا انڈا بھی قربانی میں چل سکتا ہے یا نہیں، اور بطخ کا انڈا، کبوتر کا، چڑیا کا، تو یہ بھی ان سے پوچھنا چاہیے۔ تو خیر ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام سمجھ گئے کہ نہیں؟ پالتو جانور جن کی 8 اقسام انعام میں ہیں، لیکن وہی انعام ان کی تمام اقسام۔ اب کچھ بکریاں ہیں، بکریوں کی بہت ساری انواع، دمبوں کی بہت ساری انواع، گائے کی بہت ساری انواع۔ اب یہ کہنا کہ جو اس وقت دمبے تھے، یا صرف عرب کے دمبے، یا صرف عرب کے بکرے، یا آپ نے جن دمبوں کی قربانی یا بکروں کو کی، اونٹوں کی بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ 2 کوہانوں والے اونٹ بھی ہیں، 1 کوہان والا بھی ہے، اور آپ نے 63 اونٹ ذبح کیا قربانی پر۔ تو اب جو آپ نے جس قسم کا اونٹ ذبح کیا صرف اسی کی قربانی ہوگی، یا اونٹ کی ہر قسم کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو یہ عجیب بات ہے کہ بکری کی ہر قسم کی قربانی ہے، دمبے کی ہر قسم کی قربانی ہے، ہر قسم کے دمبے کی، اور گائے جو ہے وہ صرف عرب والی ہوگی۔ تو عجم کی گائے اس کی قربانی نہیں، تو پھر تو یہ غیر مکلف جتنی گائے ذبح کرتے ہیں یہ نسل تو عرب میں نہیں ہے، تو ان کو عرب سے گائے لانی چاہیے، عربی گائے۔ ہاں بھائی، من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا میں بدعت جاہلیت پہ رد۔ اہل جاہلیت نے یہ بدعت اور رسم نکالی تھی کہ جو قربانیوں کے جانور ہیں ان سے خود نہیں کھا سکتا، اور خود کھانا جائز نہیں، اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ فکلوا منہا، کھا سکتے ہو اس سے، کھانا ضروری نہیں ہے، کھا سکتے ہو، ورنہ الامر کس کے لیے ہوتا ہے؟ لیکن یہ بات اصل ہے یہ بھی غلط، یہ جو معروف ہے الامر للوجوب، الوجوب من الامر، یہ بچوں والی باتیں۔ اصل الامر للطلب، امر آتا ہے طلب کے لیے، اور طلب کے درجات ہیں۔ طلب کا درجہ ندب بھی ہے، طلب کا درجہ وجوب بھی ہے، اور طلب کا درجہ تخجیر بھی ہے جس میں اباحت آئے گی۔ تو الامر للطلب، طلب کے مراتب الگ ہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس ضابطے پہ بحث کی ہے فیض الباری میں، اور اس بات سے اکثر اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر فکلوا منہا واطعموا، کلو امر ہے اور الامر للوجوب ہے، حالانکہ قربانی کا گوشت کھانا واجب نہیں ہے، اور جہاں پر کوئی قرینہ صارف بھی نہیں، تو اس لیے بعض نے کہا کہ امر مشترک کے اور وجوب ندب وغیرہ قرائن سے متعین ہوگا۔ بعض نے کہہ دیا نہیں، منع کے بعد اباحت کے لیے، بعض نے کچھ کہا بعض نے کچھ، لیکن یہاں بہترین بات علامہ انور شاہ صاحب کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الامر للطلب، امر کا حقیقی معنی طلب ہے، اور طلب کے پھر مراتب
وہ قرائن سے معلوم ہوں گے کہ وجوب طلب وجوبی ہے، ندبی ہے، کیا ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا، پس کھاؤ اس سے اور کھلاؤ۔ البائس الفقیر، نہ کھانا واجب ہے نہ کھلانا واجب ہے۔ اطعموا مستحب ہے اور کلو مباح ہے، کھا سکتے ہو۔ اور البائس الفقیر، بھوکا محتاج، اس کو کھلانا استحباب ہے۔ ثم، بعد از قربانی، لے یکزو تفسہم، چاہیے کہ دور کریں میل کچیل اپنی، یعنی احرام کھول دے۔ تو حج کا ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے، احرام کی پابندیاں ہیں، اور اس میں حاجی جب حج سے فارغ ہوتا ہے تو شکل پہچانی نہیں جاتی، ساری مٹی حاجی پہ، اور سر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، داڑھی بھی، صرف دانت ہی حاجی کے نظر آتی۔ اب تو پھر بھی انتظام ہو گئے، اور پہلے جب حج ہوتا تھا تو حج سے جب آخری حالت ہوتی تو بچے ڈرتے تھے حاجی سے، کیونکہ ساری میل کچیل غبار مٹی کئی دنوں کی اس کے وجود پہ جم جاتی، اور اللہ کے ہاں مقصد ہی حج کی حکمت ہی یہ ہے کہ بندہ بالکل عاجز مسکین اور مسکنت کا اظہار کرتے ہوئے میرے دربار پہ حاضر ہو، یہی مقصود ہے۔ اب ہو گیا تفسا، خاص کر ذکر کیا کہ پھر دور کر دو میل کچیل۔ یہ میل کچیل جہاں تو نہیں سمجھ آتی، حاجیوں پر جب دیکھتے ہو تو پھر سمجھ آئے گی۔ جیسے مٹی میں کام کرنے والے مزدور باہر نکلتے ہیں، جو حالت ان کی ہوتی ہے یہی حجاج کی حالت ہے۔ تفسہم، اپنی میل کچیل، اور والیوفو، بعض نے کہا تفسہم عقیدے کی میل کچیل بھی دور کر لیں۔ تفسع میں ظاہری میل کچیل بھی، اور حج کا مقصد تعلیم توحید ہے، وہاں یہ مظہر توحید ہے، تو توحید کا سبق حاصل کر کے حاجی صاحب اندرونی میل بھی دور کر لے، بار والی بھی۔ والیوفو، اور پورا کریں نذورہم، اپنی نظریں، یعنی صرف نیازات اللہ کو پورا کرو، اللہ کے نام کی نظروں کا حکم ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، اور چاہیے کہ طواف کریں پرانے گھر کا۔ یہ اس طواف سے مراد طواف زیارت ہے جو فرض ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، عتیق کے کئی معنی ہیں۔ عتیق کا پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ پرانا گھر، تو عتیق کو عتیق کیوں کہتے ہیں کہ اول بیت وضع للناس، دوسرا یہ کہ عتیق آزاد گھر جس پر کوئی جابر اور ظالم زبردستی نہیں کر سکتا۔ جس نے بھی کعبہ پر زبردستی کی مسمار کرنے کے لیے تو وہ ذلیل ہوا، جیسے ابرا اور یزید ہے۔ ابرا بھی ذلیل ہوا، اور یزیدی فوجیں جب کعبہ پر حملہ آور ہوئی تو یزید اسی دن اچانک مر گیا، اور بیمار بھی نہیں تھا، اور عمر بھی 35-36 سال کے قریب تھی، بالکل ہٹا کٹا تھا۔ لیکن جب یزیدی فوجوں نے کعبہ کی وہاں حصار کیا اور بمباری شروع کی، منجنیق سے پتھراؤ،
تو اچانک یہ مر گیا تو فوجیں واپس آ گئی، تو کوئی جابر چاہے ابرا ہو یا کل ابرا ہو، جو بھی ظالم جابر کعبہ کو مٹانا چاہے گا اللہ اسے مٹائیں گے۔ تو اس لیے بھی کیا ہے العتیق، آزاد گھر۔ جب اللہ کو منظور ہوگا یہ جو کعبہ ہے یہ کائنات کی ناپ ہے، اور جب اللہ چاہیں گے قیامت قائم کرنا تو پھر کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو کعبہ کو گرائے گا، اور وہ پتلی پنڈلیوں والا حبشی ہوگا جو کعبہ کو گرائے گا اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو جہاں العتیق ذالک، تیسری وجہ سمیہ عتیقن لأن اللہ عز وجل یؤتق فیہ رقاب المذنبین، اللہ آزاد کرتا ہے اس میں گناہگاروں کی گردنوں کو۔ قال مجاہد خلق اللہ البیت قبل الارض بألف عام وسمی عتیقا، لہذا یعنی پرانا گھر۔ ابن عباس نے روایت کی کہ ترفع الایدی فی 7 مواطن، کہ 7 مقام پہ رفع الیدین کیا جائے۔ ایک افتتاح الصلاۃ، نماز کے شروع میں، دوسرا استقبال البیت، کعبہ کی استقبال میں، اور صفا اور مروہ وغیرہ۔ تو یہ حدیث جو ہے ابن عباس ھذا ذهب الثوری وابن المبارک واحمد واسحاق، یہ جان بوجھ کے میں نے جہاں حدیث لکھی کہ ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ جب مجتہد حدیث پہ عمل کرتا ہے تو یہ بھی اس کی صحت کی علامت قرار دی گئی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے لا ترفع الایدی والی، غیر مقلدین اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن جہاں پر امام ثوری، ابن مبارک، احمد، اسحاق بن راہوے، یہ 4 بزرگ اس حدیث سے استدلال کر رہی ہیں، اور ضابطہ ہے کہ مجتہد کا استدلال علامت صحت ہے، یہ بھی اصول میں طے شدہ بات ہے۔ تو خیر بہرحال یہ رفع الیدین کے معاملہ میں یہ حدیث وہاں کام آئے گی۔ یہاں دیکھو ذالک، یہ حکم سن چکے ہو، وَمَن يُعَظِّمْ، یہ دوسرا عنوان ہے تحریمات اللہ کا بیان، اور جو عظم، جو تعظیم کرے گا اعتقاداً وعملاً حرمات اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی حرمتوں کی، احرام کی حرمتیں، حرم کی حرمتیں، حدی کی حرمتیں، تو اللہ کے مقرر کردہ آداب کی فہو خیر اللہ، بس وہ بہتر ہے بس سے اس کے کہ موجب ثواب ہے، منجی عذاب ہے، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، وَأُحِلَّتْ لَكُمْ، نمبر 3 تحریمات غیر اللہ کا بیان۔ تو وَمَن يُعَظِّمْ حرمات اللہ، حرمات بتا دیا میں نے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی قائم کردہ حرمتیں، خواہ ان کا تعلق احرام کے ساتھ ہے
یا حرم کے ساتھ ہے، جیسے شکار نہیں کرنا، گھاس نہیں کاٹنا، تو شہبانی جذبات سے بچنا ہے، لا رفث ولا فسوق، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، اور جو اللہ تعالی نے اس کا ادب رکھے ہیں تو حرمات سے مراد وہ ہیں، اسی کا نام تحریمات اللہ ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ، اور حلال کر دیا گیا بات سے تمہارے، الانعام مراد صائبہ، بحیرہ، حام، یہ مختلف قسم کے جانور تھے جو سانڈ چھوڑے ہوئے تھے، اور بابے کے نام پر، یعنی اس میں ان کا نظریہ تھا کہ ان جانوروں کو کچھ نہیں کہنا، نہ دودھ نکالنا ہے اور نہ ہی ان کو منع کرنا ہے۔ بابے علی سانڈ جدھر پھرتی رہے، گھاس کھائے، درخت کھائے، تو اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ تو فرمایا حلال ہیں واسطے تمہارے انعام، یہ کس نے انہیں حرام کیا کہ ان کو چھیڑنا نہیں ہے، ذبح نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، تو اللہ نے تو ان کو حلال کیا ہے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھا جائے گا اوپر تمہارے، فاجتنبوا الرجس، یہ کیا ہے ما یتلی علیکم؟ یہ وہی ہے جو سورۃ المائدہ میں اور سورہ بقرہ میں پڑھا، حرمت علیکم المیتہ والدم، یہ وہ ہے ما یتلی علیکم۔ فاجتنبوا الرجس، بچو پلیتی سے، من الاوثان، من الاوثان من بیانیہ ہے، یعنی اوثان سے، بجتنبو، اور بچو قول الزور، قول زور سے، حنفاء للہ، حال کونکم، حال ہونا تمہارا کہ یکسو ہونے والے اللہ کے لیے، نہ شرک کرنے والے ساتھ اس کے، بمن یشرک باللہ، اور جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فکأنما خر، پس گویا کہ گرا ہے آسمان سے، پس اچک لیں گے اس کو پرندے، اور تہوی، یا اگر پرندوں سے بچ گیا تو گرائے گی، پھینکے گی اس کو ری، ہوا، فی مکان صحیح، بیچ جگہ دور کے، ذالکا، یہ بات تو ہو چکی، ومن یعظم، اور جو آدمی یعظم ادب کرے گا، تعظیم کرے گا، شاعر اللہ، اللہ کی توحید کی علامات کی، فإنہا، پس بے شک یہ توحید کی علامتوں کی تعظیم کرنا، من تقوی القلوب، یہ قلوب دلوں کے تقوی سے ہے، لکم فیہا منافع، واسطے تمہارے ان میں منافع ہیں، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، ثم، پھر ان جانوروں کو پہنچانا ہے طرف گھر پرانے کے، الی البیت العتیق۔ اب یہاں پر ایک تو لفظ آ رہا ہے احلت لکم الانعام، یہ بتا دیا کہ یہ جو بحیرہ صائبہ خود ساختہ تحریمات ہیں یہ ختم کرو، جو اللہ نے حرام کرنے تھے جانور وہ معین کر دیے، اور وہ بقرہ میں بھی ہیں، المائدہ اس کے بعد آئی، بقرہ پہلے ہے، تو بقرہ میں بیان شدہ ہیں، اور سورۃ النحل وہ بھی الحج سے پہلے، اور مائدہ آخری صورت ہے، تو اس لیے
آخری صورتوں میں سے احکام کے لحاظ سے. تو فجتنبوا الرجس، بچو گندگی سے. من الاوثان، وہ گندگی کیا ہے؟ بت یعنی بتوں کی عبادت. رجس کیا ہے؟ بتوں کی عبادت، بتوں کا تقرب، یعنی نیازات غیر اللہ نہ کھاؤ از شاہ ولی اللہ. اور قول الزور سے مراد ہے کلمۃ الشرک. کلمۃ الشرک کہ یہ بکرا شیخ سدو کا، یہ مرغا پیر جیلانی کا، یہ نیاز حضرت حسین کی، یہ چاول بی بی فاطمہ کے، تقرب کی نیت سے ان کلمات کفریہ سے بچو. تو قول الزور میں سب سے بڑا بدترین کلمہ شرک ہے. تو شرکیہ کلمات سے بچو اور غیر اللہ کی نیازوں سے بھی بچو. اب اوثان پر، اوثان کا معنی پتھر نہیں، وثن کا معنی بھی پتھر نہیں ہے. بت 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 تو کیا بتیں؟ یہ مولوی کبھی نہیں بتاتے. بت صرف نشانی ہے اکابر کی اور بمنزل قبلہ کے یادگار. اصل مقصود نیک بزرگوں کی ارواح ہے. تو جہاں پر آپ کے پاس حدیث عدی ہے، کہتے ہیں میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وفی انوں کی سلیب، میرے گردن میں سلیب تھی سونے کی. فقال یا عدی، آپ نے فرمایا اے عدی اطرا ان کا ھذا الوثن، اس بت کو اپنے سے دور کر دے. اب یہ کیا تھا؟ سلیب. اور سلیب کس کی نشانی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی. تو سلیب کو آپ نے کیا کہا؟ وثن. تو یہ جو تصور ہے نا کہ بس پتھر مٹی کے بت 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 بس یہی شرک ہے، باقی کوئی شرک نہیں، تو یہ سلیب تھی. آج یہ سلیب ٹائی ہے، ٹائی جو آپ کے دفتروں میں ہے. تو آپ نے فرمایا اطرا ان کا ھذا الوثن، اس بت کو دور کر دے، پھینک دے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلن قبری وثنا، امت کو خطاب کیا کہ میری قبر کو بت نہ بنانا. قبر کو بت یعنی جو معاملہ بتوں کے ساتھ ہوتا ہے، استشفاء، ہؤلاء شفاؤنا، نظر نیاز، منت منوتی، شور و پکار، اگر یہ معاملہ بت قبر کے ساتھ ہو تو قبر بھی وثن بن جاتی ہے. تو یہ بت صرف پتھر نہیں، نبی کی قبر تو اشرف القبور ہے اور سید القبور ہے، لیکن اس کے ساتھ معاملہ شرک کا کریں گے تو اس معاملہ میں وہ بھی فی حکم الوثن ہوگی. کیا میں نے کہا؟ اس معاملہ میں وہ بھی کیا ہوگی؟ فی حکم الوثن. آپ نے خود فرمایا لا تجعلن قبری وثنا، میری قبر کو بت نہ بنانا. لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے. انبیائہم مساجدا. تو معلوم ہوتا ہے کہ شرک یا وثن کا اطلاق صرف پتھر کے ساتھ خاص نہیں ہے، صلیب پہ بھی ہوا. اور سید القبور، اس کے ساتھ بھی اگر بت والا معاملہ کیا جائے تو اسے بھی الوثن کہا گیا. وثن بت
اور آپ نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا کہ اس کو وسن بنانا. اسی طرح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وسنا. وہ تو امت کو روکا، اب دعا کر رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وسنا، نہ بنانا میری قبر کو بت. لعن اللہ، لا اچھا یصلی لہ، کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، یعنی سجدہ کیا جائے، پکار کی جائے. اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ کا غضب سخت ہوا ایسی قوم پہ جنہوں نے بنایا اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ. پھر اللہم انی اعوذ بک ان یتخذ قبری وسنا ومنبری عیدا، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میری قبر کو بت بنا دیا جائے اور میری ممبر کو عید بنا دیا جائے، یعنی لوگ جہاں پر اجتماع کریں، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ ہے اوثان. تو من الاوثان یعنی عبادت الاوثان، یہ اصل رجس ہے. نیازات الاوثان یہ رجس ہے. قول الزور میں نے بتا دیا کہ یہ کیا ہے، کلمۃ الشرک. ابن عباس کا قول لکھا ہے اوپر، یہ کمپیوٹر نے اوپر کر دیا ہے. اب یہاں پر وہ کلمہ شرک کیا ہے؟ وہ ہوا قول اہل الجاہلیت فی تلبیتہم، اہل جاہلیت کا قول جو ان کے تلبیہ میں تھا، لبیک لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملکہ وما ملک. یہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں. عطائی شرکا ابو سعود ہے. اسی طرح دوسرا قول زور جھوٹ ہے، ہوبل کذب، اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال میں، تو وہ شرکی ہے. بجلحق بہل کذب علی النبی، اس قول الزور میں جھوٹی روایتیں وہ بھی داخل ہے. یلحق بھی، اس کے ساتھ ملحق ہوگا الکذب علی النبی لأنہ علی اللہ، کیونکہ نبی پر جھوٹ یہ اللہ پر جھوٹ ہے. اذ بکلامہ یتکلم، آگے شہادت جھوٹی، جھوٹی گواہی، لیکن یہ سب اس کے عموم میں داخل ہے. سیاقی معنی شرک ہے کہ شرکیہ اقوال سے بچو، اور عمومی معنی میں جھوٹی روایات بھی ہیں، شہادت زور بھی ہے. حنفاء کی دو ترکیبیں ہیں. ایک یہ کہ اجتنبو کی ضمیر سے حال ہے، حال کونکم حنفاء، حال ہونا تمہارا کہ تم یکسو ہو صرف اللہ کے لیے، اور غیر مشرکین اسی حنفاء کی تفسیر ہے. دوسرا حنفاء مفعول بھی ہے، اور اس کا عامل مقدر ہے کونو حنفاء للہ غیر مشرکین بھی. وَمَن یشرک باللہ سے تمثیل شرک کا بیان ہے، اور فرمایا جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ
فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. یار بہت مسئلہ گڑبڑ ہے یار، اس کو فون کر پتہ کر. اب تو بولا بھی نہیں جا رہا. وَمَن یشرک باللہ، اور جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، بس گویا کہ گرا وہ بلندی سے، پس اچک لیں گے اس کو پرندے، یا بچ گیا تہوی بہ الريح فی مکان صحیح. توحید یہ رفعت اور بلندی کا نام ہے، کیونکہ توحید ہی انسان کا عز و شرف ہے، اور انسان کا انسانوں کے سامنے جھکنا اور مردوں کے سامنے جھکنا اور دیگر مخلوق کا عابد بننا اور اس کے سامنے عاجزی کرنا، یہ سب سے بڑی ذلت ہے اور سب سے بڑی رسوائی. اور توحید کیا ہے؟ عزت اور رفعت ہے. تو فرمایا جس آدمی نے شرک کیا گویا کہ یہ بلندیوں سے گرا ہے، من السماء، بلندیوں سے گرا. اب بلندیوں سے جب گر گیا مباحث ہے تو بلندیوں پہ فائز ہے، رفعت پہ فائز ہے اور شرافت انسانی پہ قائم ہے. لیکن جب توحید کا دامن چھوڑا اور نیچے گر گیا بلندیوں سے، تو اب دو صورتیں ہیں کہ تیر سے مراد خطیب، گرد سمجھتے ہو کہ نہیں؟ گرد وہ جو مردے کھانے والا پرندہ ہوتا ہے، لمبی گردن والا. تو یہ لمبی گردن والے پڑ جائیں گے یا موٹی گردن والا پڑ جائے گا؟ تو آسمان کی بلندیوں سے گرا، توحید کو چھوڑا، تو اچک لیں گے اس کو راستے میں الطیر، گرد پرندے مردے کھانے والے، اور تہوی بہ الريح، اگر پرندوں سے بچ گیا تو ہوا اسے دور جا کے پھینکے گی. یعنی ایک بندہ اگر بلندی سے گرتا ہے تو یا تو نیچے مرے گا تو پرندے کھائیں گے، یا یہ ہے کہ بلندی سے گرنے والا وہ کہیں دور کی جگہ پہ جا گرے گا اطراف میں، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو اسی طرح مثال سے سمجھایا کہ توحید کی بلندیوں سے گرو گے تو تمہیں گرد پڑ جائیں گے. گرد کون ہے؟ مولوی اور پیر. جب تک توحید پہ قائم رہو گے ملا کا دم بھی نہیں چلے گا، پیر کا بھی. لیکن جب توحید چھوڑو گے کوئی کراچی کا تیر آ جائے گا اور کوئی لاہور پشاور کا تیر ہوگا، گرد وہ تمہیں اچک لیں گے. اور اگر گرد سے بچ گیا تو ریبنڈ والے لے جائیں گے. تہوی بہ الريح فی مکان صحیح، اور ریبنڈ چلا گیا تو پھر مکان صحیح کی ہے اور آگے پھر ہری کی ہے. تو یا مولویوں کا شکار ہوگا یا ریبنڈیوں کا شکار ہو جائے گا. مطلب کیا ہے کہ یا تو بد مذہب مولوی اور پیر یہ ان کا شکار ہوگا اور ایمان تو پہلے ضائع کیا اب ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، یا خواہش نفس اس کے پیچھے پڑ کے داہریہ بن جائے گا، ملحد بن جائے گا،
شرک سے بھی آگے نکل جائے گا. مولوی مشرک بنائیں گے اور خواہش نفسانی اس کو داریہ بنا دیں گے. ذالکہ یہ بات تو ہو چکی. ذالکہ کا معنی بھی یہی ہے، یہ بات تو ہو چکی. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جہاں ایک بات سمجھے، شعائر شعیرت ان کی جمع ہے، اور شعیرہ کی تفصیل میں نے سورۃ البقرہ میں آپ کو سمجھا دی ہے کہ شعیرہ کس کو کہتی، جس کا حاصل شعار، توحید کی خاص علامات، توحید کی خاص علامات، دین کی خاص علامات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعار، شعائر، شعیرہ، کسی دین کی خاص علامتیں جو اس کے ساتھ خاص ہیں، دوسروں میں نہیں، تو وہ ہے شعائر، علامت. اب مسئلہ ہے کہ من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے. تو روافض نے اور رضا خانیوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ تعزیہ تبوک یہ بھی شاعر اللہ میں سے، کیونکہ حضرت حسین کی نشانی کربلا کا گھوڑا ہے، عام گھوڑا نہیں. اور اسی طرح قبر مزار اولیاء اللہ کے مزار ہیں. پھر جہاں سے کہتے ہیں دیکھو کہ کعبہ کی طرف جانے والے جانور، یہ ان کو آپ شاعر اللہ مانتے، تو ڈنگور شاعر اللہ بن گیا، تو اللہ کا ولی شاعر اللہ نہیں، تو اولیاء اللہ شاعر اللہ کیوں نہیں؟ پھر اولیاء اللہ شاعر اللہ ہیں تو ان کے طرف منسوب چیزیں وہ شاعر اللہ کیوں نہیں؟ تو قبریں شاعر اللہ ہیں. اور یہ جو ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، چمی شمی اور بکرے چھترے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ من یعظم شعائر اللہ، کہ یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے. اور شاعر اللہ کی تعظیم جو ہوتی ہے فإنها من تقوى القلوب. وہابیوں کو اماماتیوں کو کیا پتا؟ تو من یعظم شعائر اللہ سے تعظیم القبور اور تعظیم المشاہد، تعظیم الاشجار، بزرگ نے جہاں استنجا کیا تھا تو وہ متبرک مقام، وہ بھی کیا ہے؟ مشہد. بزرگ کہیں رات کو سویا تھا، وہ بھی مشہد ہے، کیونکہ بزرگ نے خراٹے لگائے تھے، اور وہ بھی مشہد ہے شاعر اللہ. تعزیہ تبوک کربلا والوں کی نشانی ہے، شاعر اللہ. مزارات اولیاء شاعر اللہ. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اب ذرا اس پہ حاشیہ دیکھو. تو میں نے آپ کو ایک موٹی سی بات بتائی، اگر آپ کے ذہن میں آئی تو، کہ شعیرہ شعائر کا معنی کیا ہے؟ دین کے خاص علامات، دین کی خاص علامات شعار، اور توحید کی خاص علامات وہ کیا ہے؟ شعائر. اب دیکھنا یہ ہے
کہ قبر پرستی، تعزیہ تبوت پرستی یہ دین اسلام کی خاص شعائر ہیں یا دین یہود کے؟ یہ کس کے ہیں؟ یہود کی عادات میں سے ہے، یہ اسلام کے شاعر میں سے نہیں۔ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، تو یہ شعار الیہود ہے، شعار اسلام نہیں۔ تو اس لیے اسی طرح قبریں بنانا، عمارتیں بنانا، بزرگوں کے سننے کا عقیدہ رکھنا، نیچے زندہ ہونے کا عقیدہ رکھ کے پکارنا، یہ سب یہ اسلام نہیں ہے، یہ شعار الیہود ہے۔ تو جب ہے شعار یہود تو تعظیم یہودیوں کے شاعر کی کرنی ہے یا اسلام کے شاعر؟ تو پھر شاعر اللہ میں ان کو لے آنا، اس سے بڑی بد تہذیبی کیا ہوگی اور تعریف کیا ہوگی؟ اس لیے نیچے حوالہ ہے، بس صحیح و انہا جمیع و مناسک الحج، صحیح یہ ہے کہ شاعر اللہ سے مراد مناسک حج ہے، اور یہ مناسک اسلام کی خاص علامات ہے، توحید کی خاص علامات ہے۔ بستدل، شیعوں نے استدلال کیا، اور وَمَن يَحْذُو حَذْوَهُمْ، اور جو شیعہ جیسے ہیں، بالآیت علی مشروعیت تعظیم قبور الائمہ، انہوں نے استدلال کیا قبور ائمہ کی تعظیم کی مشروعیت پر، بسائر الصالحین، اور باقی صالحین کی، بے ایقاد سورج علیہ، اس پر دیے جلانا اور سونا چاندی کی مصنوعات لٹکانا، بنحو ذالک مما فاقوا بہ، ایسی چیزیں ہیں کہ عبادت الاصنام سے بھی آگے نکل گئے، بلا یکفا معافی ہے، تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ یہ شعار شرک ہے اور شعار اسلام نہیں۔ تو کن کی تعظیم کرنی ہے؟ شعار اسلام کی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، واسطے تمہارے اس میں منافع ہیں، الی اجل مسمى، منافع عام ہے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ آخرت کے منافع تو اللہ کی رضا ہے، جنت ہے، ثواب ہے، اور دنیا کے منافع وہ گوشت ہے اور اسی طرح نفع اور تجارتی حج میں جائز ہے۔ منافع الی اجل مسمى ثم، ایک وقت تک، پھر محل کا معنی اترنے کی جگہ، پہنچانے کی جگہ، بیت عتیق، یعنی ان کو پہنچانا ہوگا جہاں ذبح کرنا ہے۔ بیت عتیق سے مراد یہ نہیں کہ کعبہ کے اندر جانوروں کو لے جانا ہے، تو کعبہ یا بیت کا اطلاق پورے حرم پہ ہوتا ہے، تو یہ ہوگا حدود حرم میں، لیکن الل بیت العتیق کوئی یہ معنی کرے کہ ان جانوروں کو کعبہ کے اندر لے جاؤ، تو کعبہ کے اندر نہیں مراد، حرم مراد ہے، وہاں لے جاؤ۔ یہ جو اہل تشیع نے اور بریلویوں نے ایک مسئلہ نکالا کہ علی مولود کعبہ ہے، تو یہ مسئلہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ مولود کعبہ ہونا، اس میں اگر کوئی فضیلت ہوتی تو نبی پاک کعبہ کے اندر پیدا ہوتے، آپ تو کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، تو علی مولود کعبہ، یہ کیا مسئلہ ہے؟
تو یہ بھی ایک شرارت ہے۔ تو ابو جہل بھی مولود کعبہ ہے۔ ابو جہل کہاں پیدا ہوا تھا؟ آپ نے تو جگہ نہیں دیکھی، بالکل کعبہ کے ساتھ ابو جہل کا گھر تھا۔ وہاں آج کل لیٹرینیں بنی ہیں ایصال ثواب کے لیے، ساری لیٹرینیں ادھر ہی ہیں، ابو جہل کے گھر، تو وہ بھی تو کعبہ کے قریب ہے۔ تو کعبہ کا اطلاق پورے حرم پہ بھی ہے۔ تو یہ کون سا مسئلہ ہے کہ علی مولود کعبہ ہے، وجہ افضلیت بیان ہو رہی ہے؟ تو میں نے کہا اگر کعبہ سے خاص عمارت مراد ہو تو اگر اس میں پیدا ہونا کوئی فضیلت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیدا ہوتے، پھر 12 امام اس میں پیدا ہوتے، تو زچہ بچہ سنٹر ہونا چاہیے تھا پھر۔ اور اگر کعبہ سے مراد حرم ہے تو سارے مشرک حرم میں پیدا ہوئے۔ اس میں علی کی کون سی خصوصیت ہے؟ اس میں تو ابو جہل بھی حرم میں پیدا ہوا، عتبہ شیبہ بھی حرم میں پیدا ہوئے، حرم میں رہے بھی ہیں، پیدا بھی ہوئے۔ اور یہ توہین علی پر مشتمل مقالہ ہے۔ جب عورت کی ایسی حالت ہو بچہ جننے کے قریب تو اسے ساتر کی ضرورت ہوتی، اور یہ ساتر طبی اور فطرتی حیا ہے۔ تو اب شیعہ زنانیاں جب بچہ جننے کے قریب آتی ہیں تو امام باڑے میں جاتی ہیں یا مسجدوں میں آ جاتی ہیں؟ تو شیعہ زنانیاں نہیں آتی نہ مسجدوں میں اور نہ امام باڑوں میں بچہ جننے کی صورت میں۔ تو حضرت علی کی والدہ کے ذمہ لگانا کہ وہ جب قریب الولادت وقت آیا تو وہ گھر چھوڑ کے کعبہ میں آ گئی اور مسجد میں آ گئی، تو یہ بہت بڑا الزام اور توہین آمیز الزام ہے۔ تو اس لیے یہ شان علی کے نام پر توہین علی کے سب سے بڑے مرتکب ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور واسطے ہر امت کے، جعلنا منسکن، مقرر کی تھی ہم نے، منسکن قربانی کی جگہ، لے یذکروا، تاکہ نام لیں اللہ کا، علامہ، اوپر اس کے کہ رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام، جانور چوپاؤں پر، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہاں الہ کا معنی نظر نیاز کے لائق، منت منوتی کے لائق، حاکم فی التحریم بالتحلیل، یہ سیاق و سباق کے مطابق مانا۔ تو فرمایا ہر امت کے لیے، ہاں بھائی آپ بولیں، میں ذرا ایسا بولتا ہوں، یہ کام گڑبڑ ہے، دیکھیں کیا لکھا ہے، یعنی نیاز اللہ کی ہر دین میں عبادت رکھا، اس کے سوا اور کسی کی نیاز ذبح کرنا اس کی عبادت ہوگی تو شرک ہوا۔ یہ شاہ عبد القادر کا حاشیہ ہے۔ منسکن کا معنی کر رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی، کس کے نام کی، لے یذکروا، تاکہ اللہ کا نام ذکر کریں، جو ہم نے اچھا علامہ اوپر اس کے کہ اللہ نے انہیں دیے چوپائے جانور وغیرہ۔ تو ہر امت کو یہی حکم تھا کہ قربانیاں اللہ کے نام کی دو،
غیر اللہ کی نام کی دو گے تو مشرک بنو گے، یہ شرک ہوگا۔ کیوں؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس لیے کہ الہ تمہارا الہ ایک ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی ہی کے لیے منقاد ہو، اعتقاداً بھی عملاً بھی۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا عاجزی کرنے والوں کو، جھکنے والوں کو۔ تو فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سیاق سباق میں معنی واضح ہے کہ نظر نیاز اور منت منوتی کے لائق ایک ہے۔ تو یہاں الہ کا سیاقی معنی یہی ہے، اور حاکم فی التحریم والتحلیل وہ بھی ایک ہے، الہکم الہ واحد۔ اچھا بھائی، فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مخبتین کا معنی لکھا ہے مطمئنین، متواضعین، اللہ کی قضا پہ راضی رہنے والے اور اسے تسلیم کرنے والے۔ بشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ، وہ یہ اوصاف مخبتین کے کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیا معنی؟ اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے۔ وجلت قلوبہم، ان کی دلیں ڈر جاتی ہیں، عظمت الہی سے بھر جاتی ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور اس کے مقابل ہوتے ہیں مشرکین۔ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت، ان کے دلیں اشمئزت اور ان کی دلیں واجلت، تو دونوں کے اثر الگ الگ ہیں۔ واجلت قلوبہم والصابرین، اور صبر کرنے والے اوپر اس کے کہ پہنچا ان کو، بالمقیمی، اور قائم رکھنے والے نماز کو، بمما، اور کچھ اس سے کہ ہم نے انہیں رزق دیا، خرچ کرنے والے۔ بل بدنا جعلناہا، اونٹ گائے ہم نے کیا ان کو واسطے تمہارے، شاعر اللہ، یہ کون سے اونٹ گائے؟ ہر اونٹ گائے نہیں، یہ اللہ کے نام کی قربانی ہدی، کعبہ کی ہدی والے جانور، یہ علامات توحید ہیں اور شعار اسلام ہے کہ یہ اللہ کے نام کی قربانی ہے، اور یہ مشرک کے مقابلہ میں ہے۔ مشرک غیر اللہ کے نام کی قربانیاں کرتا ہے، یہ اللہ کے نام کی قربانیاں، اس لیے من شعائر اللہ، بات سے تمہارے ان میں خیر بھلائی ہے، دینی دنیاوی، پس یاد کرو نام اللہ کا اوپر ان کے قطار باندھ کر۔ فَإِذَا، پس جب گر پڑے کروٹیں ان کی، کھاؤ اس سے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، الکانے بے سوال فقیر، بالمعتر بے قرار فقیر کو، کذالک، اسی طرح، سخرناہا، ہم نے کام میں لگایا اس کو، یعنی مطلق ذبح کے لیے، باوجود تمہارے عجز کے، ہم نے تمہارے کام میں اونٹ کو کیا۔ اگر اونٹ گائے بگڑ جاتا تمہارا کوئی بھی اسے ذبح کرنے والا نہیں تھا۔ لکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان نعمتوں کا شکر کرو۔ لن ینال اللہ، مقصد قربانی اور نظر نیاز، تو مقصد یہ ہے کہ ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو ان کا گوشت، لحومھا، گوشت ان کا۔
ولا اور نہ خون ان کے، بلاکن جنالہ التقوی لیکن پہنچے گا اس کو تقوی منکم. تقوی منکم سے مراد ہے اخلاص اور توحید کا عقیدہ. عقیدہ توحید اور اخلاص یعنی تقرب اور اخلاص والا عقیدہ وہی پہنچے گا. کذالک اسی طرح کام میں لگایا ان کو واسطے تمہارے لتکبر اللہ تاکہ تم اللہ کی بڑائیاں بیان کرو، علی ما ہداکم اوپر اس کے کہ ہدایت دی تمہیں، ببشر یا علی ما ہداکم لتکبر اللہ. جیسے وہاں آپ نے پڑھا احکام کا مسئلہ کہ اللہ کی تکبیر اور بڑائی کیسے بیان کرنی ہے، جیسے نبی کے اسوہ میں بیان ہو چکا ہے. علی ما ہداکم یہ بھی اسی طرح کی آیت ہے، اور یہ حجیت حدیث کی قطعی دلیل ہے کہ تکبیریں کیسے کہنی ہیں. علی ما ہداکم، اور ہداکم کیا ہے؟ لتبین للناس. پیغمبر نے تکبیریں جس طرز پہ کہی وہی طرز نبی کے اسوہ حسنہ میں معلوم شدہ ہے، اس کے مطابق تکبیریں کہو. بشر المحسنین، اور خوشخبری دے موحدین کو، دل سے نیکی کرنے والوں کو. محسنین دل سے نیکی کرنے والے، اسی سے ماخوذ ہے احسان. ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم پڑھو تمہیں یہ حدیث تو یاد ہے. فإنہ یراک. اس حدیث کا جو معنی صوفی کرتے ہیں خالص زندگی پہ مبنی، اور وہ یہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت اس طرح کر کأن کا طرح، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ پہلا درجہ ہے. اگر اس طرح نہیں تو پھر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. پہلا سوال ہے کأن کا طرح ہو، جو پہلا درجہ بنایا، یعنی یہ تصور کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو وہ متصور اللہ ہوگا. اگر اس کو اللہ سمجھا تو یہ خطری ہوگا. تمہیں سمجھ آئی بھی کوئی نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. تو صوفی اس کا معنی کرتے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اب تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز متصور ہوگی ہے، ادھر کوئی چیز ہوگی نا مجھے اللہ ہے تو دیکھ رہا ہے، تجھے کافر ہے. اللہ کی کیا تصور کرے گا اللہ کا؟ جو چیز اس نے سوچی نا بھائی یہ اللہ ہے کأنہ کا طرح ہو، تو اللہ کا تصور کرنے سے کافر ہوگا کہ یہ اللہ ہے. کیونکہ اللہ اس کے تصور اور تخیل سے پاک ہے. جو تصور میں آئے، جو تخیل میں آئے، وہ اللہ ہے ہی نہیں. اس کو سمجھ نہیں پڑی. جو مولوی بیٹھے ہو نا، تم نہیں بولتے، یہ چھوٹے چھوٹے بولتے. زنگ اتری نہیں میرا خیال ہے.
مولوی ابھی پکے ہیں، بنی قریظہ سے تو نہیں ہے، مولوی پکے ہیں، اسی لیے تو مولوی تمہیں کہتے ہیں کہ اس کا دورہ سمجھ نہیں آتا، بڑے درجوں والے جاؤ، چھوٹوں والے نہ جاؤ۔ یعنی ہمارے پاس جب پکے بے ایمان بن جاؤ تو پھر مہر جباریت توڑنا مشکل ہے، چھوٹے گئے تو سیدھے مسلمان ہو جائیں گے، اور بڑوں پہ جب محنت ہوگی، بڑے درجوں والے تو وہ مہر جباریت شدہ ہوں گے، بالکل ڈنگر کمپنی، تو اتنا جلدی 2 مہینوں میں وہ بت نہیں ٹوٹتے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اچھا ہاں بھائی، میں کیا کہ اعبد ربا کا انت عبد اللہ کا انک ترا، اللہ کی عبادت یوں کر، تصور کر کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا ہے جو تصور کرے گا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو شے متصور اس کو اللہ سمجھے گا، جو نقشہ اس کے ذہن میں ہے یہ اللہ ہے تو یہ مرتد ہے، کیونکہ اللہ متصور ہے ہی نہیں، اور جو ذہن میں تشکل، تصور، تمثل آئے کہ یہ اللہ ہے اور اس کو یہ اللہ سمجھے، اس لیے یہاں معنی سمجھو حدیث کا، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم نہیں دیکھ سکتے، اگرچہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر تم نہیں دیکھ رہے تو پھر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ نہیں مانا، اگرچہ تم تو نہیں دیکھ سکتے اسے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جہاں درجہ ایک ہی ہے کہ عبادت یوں کر گویا کہ تو دیکھ رہا ہے، اگرچہ علم جہاں پر بھی ان بسلی ہے، اصل حدیثوں میں یہی ہے، اگرچہ تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ درجہ ہے احسان کا۔ البتہ اس سے اس کی ایک تعبیر کرتے ہیں ہم بزرگوں کو بچانے کے لیے جو پہلے شارحین ہیں، کہ اس کا مطلب ان کا یہ سمجھانا ہے کہ جیسے اللہ کا تو تصور ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کرے تو مسلمان رہ ہی نہیں سکتا، لیکن اس میں سمجھایا گیا ہے بطور تفہیم کے کہ 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ طالب علم یا غلام کام کر رہا ہے اور استاد یا آقا کو دیکھ بھی رہا ہے، وہ کام پورے اہتمام سے کرے گا کہ سامنے استاد کھڑا ہے، سامنے آقا کھڑے ہیں، وہ بے ایمانی نہیں کرے گا اور پوری جد کے ساتھ محنت کرے گا۔ اور ایک حالت یہ ہے کہ اس کا ذہن ہے کہ میں سامنے تو استاد نہیں ہے، آقا بھی نہیں، لیکن وہ کسی اسے معلوم ہے کہ میں کیمرے کی آنکھ میں ہوں، مجھے استاد دیکھ رہا ہے اور آقا دیکھ رہا ہے، تب بھی وہ ڈنڈی نہیں مارے گا۔ تو یہ 2 حالتیں، پہلی حالت میں زیادہ اخلاص ہوگا، دوسری میں بھی ہوگا، لیکن چونکہ سامنے نہیں تو پہلی نسبت کم۔ تو یہ ہے تفہیم، رہ گئی حدیث اس کا یہ معنی کرنا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور پھر اس سے صوفی کعبے کا تصور کر لو، فلانی چیز کا تصور کرو، اور اسی سے ہے خواب میں اللہ کی زیارت۔ تو یہ خواب میں کیا ہوتی ہے؟ تمثل ہے۔ تو
تو وہی تصور مثال ہے. تو یہ سب کفر از قبیل کفریات ہیں اور یہ تنزیہ کے خلاف ہے. اللہ کی شان لیس کمثلہ شیء کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے یہاں ان بصلیہ ہے اور اگرچہ تو نہیں دیکھ سکتا. کس کو سمجھ ہے یہ بات؟ بشر المحسنین ان اللہ یدافع، بشارت ہے بے شک اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر دغا باز ناشکرا کو. خوان کفور، دغا باز ہم المشرکون، کفور ناشکرا، حد سے زیادہ ناشکرا. آیت میں دلیل ہے کہ دفاع الصحابہ سنت اللہ ہے. ان اللہ یدافع، اللہ خود دفاع کرتے ہیں عن الذین آمنوا، ایمان والوں سے. تو صحابہ وہ جماعتیں جن کا ایمان منصوص ہے. صحابہ کے بعد کوئی ایسی جماعت نہیں جس کا ایمان منصوص نہ ہو. یہ کدھر گیا؟ یہ بھی گیا اور وہ بھی گیا. ماشاء اللہ. تو منصوص ایمان صحابہ کے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان، تو اللہ نہیں پسند کرتا ہر دغا باز ناشکرے کو. تو یہ آیت عنوان ماخوذ ہے اس سے کہ دفاع الصحابہ یہ سنت اللہ ہے اور دغا باز کفور ناشکرا. چلو بھائی ایسے نہیں چلا جا سکتا. 2 بجے تک چھٹی کر لو.